بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، جھوم جاؤ، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ دیکھیے، یہ مفتی ہے شاہ جہاں، آندھرا پردیش کا، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ بریلوی جو ہیں وہ حق پر ہیں اور بریلوی سچے اور پکے مسلمان ہیں، اور اس نے دیوبندیت کے منہ پر وہ تماچا مارا ہے کہ آپ خود سنیں گے اور خود فیصلہ کریں گے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اکابروں نے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں۔ اس نے مجھ سے ادھر ادھر جا کر کوئی بات کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ اس نے ہر بات کو منع کر دیا کہ میں آپ سے متفق ہوں اور جو آپ کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے، اور اس نے کسی طریقے کی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اسے تھوڑا سا بھی کھریدنا چاہا تو اس نے بات نہیں کی مجھ سے۔ اس نے اقرار کر لیا کہ بریلوی سچے اور پکے مسلمان ہیں اور میں انہیں مسلمان مانتا ہوں، لیکن میں نے اس سے کچھ اور سوال کرنا چاہا تو اس نے جو تھا مجھے روک دیا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اس پہ بھی میں نے اس کی دھلائی کر دی تھی۔ اس لیے اس نے بہت گھبرا کے مجھ سے بات کی ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس صرف جھوٹے دعوے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ اگر بریلوی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ماشاءاللہ بریلوی کے پاس دلیل ہوتی ہے جو آپ سماعت فرمائیں گے۔ لہٰذا میری آپ تمام ہی بھائیوں سے گزارش یہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ میری اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے جو بھولی بھالی عوام ہے وہ اسے سنیں اور سن کر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ان لوگوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تمام سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں کو تمام ہی فرقہ باطلہ سے محفوظ رکھے، ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور مسلک حق جو آج مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہلو ہلو، جی، مفتی شاہ جہاں قاسمی بول رہے ہیں؟ جی محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں میں۔ جی فرمائیے۔ کیا حال ہے حضرت؟ جی اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے۔ جی، مجھے کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر بات کرنی تھی آپ سے۔ حضرت دیکھیے، میں اس طرح کے موضوعات پر بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فون پر اصل میں بہتر طریقے سے بات نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسا ہے، اب مہذب انداز میں بات کریں گے، آپ بولیں گے تو میں چپ رہوں گا، میں بولوں گا تو آپ چپ رہیں گے، صرف یہ ہے کہ قوم کی اصلاح ہوگی۔ جی، میں اصل میں مہذب انداز میں، آپ نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی تھی الحمدللہ۔ کیا میں نے مہذب انداز میں نہیں کی تھی؟ نہیں، مہذب انداز میں آپ نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی تھی، میں تو تائید کر رہا ہوں آپ کی۔ جی ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ اس پر بہت بحثیں ہو چکی ہیں جی، اس لیے بڑے بڑے علماء کرام نے اس میں بحثیں کی ہیں۔ ہم جی، جیسے چھوٹے مولوی لوگ اب کیا کریں، چھوڑیے۔ تو آپ کا موقف کیا ہے؟ ویسے آپ کا موقف کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے تعلق سے؟ آپ کا موقف کیا ہے؟ میرے موقف سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی مقتدی نہیں ہے۔ آپ نہیں، ایسا ہے، دیکھیے تو آپ کو اپنا موقف دیکھیے، سنیے مفتی صاحب ایسا ہے، دیکھیے آپ مفتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو اس علم کی روشنی میں آپ ذرا کم سے کم اتنا تو بتائیے کہ ایک منٹ، اگر میں اپنا موقف بیان کروں گا پھر بات چل پڑے گی آگے۔ ہاں، تھوڑی سی بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اس پہ آپ اپنی دلیل۔ نہیں، ایسے موضوعات پر بہت بحثیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہو؟ چلو اچھا، کون سے؟ اچھا ایسا کرو، آپ، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بریلوی کا ایک بھی عمل آپ شریعت کے خلاف ثابت کرو۔ چلیے اس موضوع بات کریں۔ میں اس موضوع پر بحث ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے اس سے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ان موضوعات پر اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت کتابیں لکھی گئی، بہت بحثیں ہو چکی ہیں۔ اب خامخواہ میں اور آپ کیوں اپنی زبان کو کڑوا کریں؟ آپ میرے لیے معزز ہیں، محترم ہیں، کڑوا نہیں، آپ اپنا موقف رکھیں، اچھا میں آپ اپنا موقف رکھوں گا۔ میں رکھوں اپنا موقف علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، رکھوں۔
جی رکھ لیجیے، اچھی بات. ہاں، میرا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا. جی جی بہت اچھی بات ہے. تو آپ کا موقف بھی یہی ہے؟ بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے نوازا ہے. ماشاء علم اللہ. غیب سے مراد ہے انباء الغیب، جو غیب کی باتیں ہیں اس کی خبر، اس کا علم اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. جو باتیں پوشیدہ ہیں، ما غاب عن الشیء. جی وہ جلالین کے حاشیہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، غیب کی تعریف میں غالباً لکھا ہے، مجھے الفاظ صحیح سے یاد نہیں آ رہے ہیں. ما غاب عنک وما غبت عنہ، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. جی جی غیب کی تعریف ایک اردو میں یہ ہے مفتی صاحب، غیب کی تعریف اردو میں ایک یہ ہے. سنیے جی 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 فرمائے فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری غیب کی باتوں کا علم دیا ہے. سب سے بڑے علم والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نوازا ہے. اس کو کون منع کرے؟ اچھا اچھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کو جانوروں سے، پاگلوں سے، نہیں حضرت میں بات کاٹ دوں گا. اچھا کاٹ دو گے، نہیں آؤ گے یہاں؟ جی نہیں آؤ گے یہاں؟ نہیں آؤ گے؟ نہیں مجھے جو ہے ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. میں تو اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیں مفتی صاحب. ہاں فرمائیے. ایک بات بتائیں مجھے، ایک بات بتائیں. جب آپ ان باتوں کو جانتے بھی ہو کہ ان لوگوں نے ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، تو پھر آپ مطلب ان باتوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کیوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مطلب دیوبندی کا لیبل کیوں لگاتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کا لیبل کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے تو یہ نہیں کہا ہے. نہیں، اس دن آپ نے ایک الفاظ کہا تھا مجھ سے کہ میں یہ اپنی قوم کو سناتا ہوں، میں اپنے آدمی کو سناتا ہوں. تو یہ الفاظ آپ کا صحیح نہیں تھا. یہ جو آپ عالم ہو، آپ کی بات سب کے لیے ہے، سب آپ کے لیے یکساں ہے. آپ تمام مسلمانوں کے لیے عالم ہو گے. جو اہل سنت و جماعت سے عالم ہیں ان کے سب کے لیے آپ عالم ہو. تو ٹھیک ہے، کوئی بھی شریعت کی بات بتاؤ گے تو وہ سب کے لیے ہوگی. یہ نہیں کہ آپ ایک طبقے کے لیے بتاؤ گے، کیونکہ شریعت سب کی ایک ہے، یکساں ہے. اب عمل کرنا ایک اپنا طریقہ ہے، آدمی کس طریقے سے عمل کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے عمل کر رہا. تو آپ جب یہ جانتے ہو کہ ہمارے اکابروں نے، جی میں نے اس دن آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے یہ آپسی اختلاف کا نہیں حضرت. اب تو بس اعمال میں لگے رہنا ہے. آپ کو جو موقف اختیار کرنا ہے اس کو اختیار کریں، اس پر آپ اپنے لوگوں کو دعوت دیں. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، ہم اپنے لوگوں کو اپنا موقف بیان کرتے ہیں اور اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں. آج کل اختلافات کا، منازعوں کا، بحثوں کا دور نہیں حضرت. اعمال دیکھیے مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نہ ایسا درس دیا اور نہ صحابہ کرام نے ایسا درس دیا کہ اپنے اپنے طبقے بنا کر انہیں درس دینا. ایسا نہیں ہے مفتی صاحب. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں، لیکن آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو اپنی جو جماعت ہے اس کو اعمال کی طرف جوڑنا ہے. مجھے اپنی جماعت کو اپنے یعنی اپنا جو موقف ہے ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں ہم جو ہے اعمال کی طرف لاتے ہیں. اس طرح کے بحثوں کے پیچھے ہم پڑتے نہیں. اچھا تو میں آپ سے ایک سوال کروں یہاں، میں ایک سوال کر لوں؟ جی فرمائیے. جی کیا پہلے مفتی صاحب عقیدہ ہے یا اعمال ہے؟ حضرت دین نام ہی دو باتوں کا ہے، عقائد اور اعمال کا. اعمال تو بعد میں ہے نا. جس کے عقائد درست نہیں ہے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. تو پہلے عقائد کے بارے میں سمجھانا چاہیے نا. یہ عقائد جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اور وہی بات آپ کو سمجھانی چاہیے عوام کو. مطابق ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. جی تو اب آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے اکابروں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، تو پھر اپنا لیبل کیوں نہیں ہٹاتے؟ آپ اہل سنت و جماعت کیوں نہیں کہتے اپنے آپ کو؟ نہیں ہمارے جو اکابرین نے جو عقائد اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور اسی طرح فتاوا میں فتاوا میں جو عقائد موجود ہیں ان کے بارے میں ہمیں شرح صدر ہے کہ بحمد اللہ وہ اہل سنت والجماعت کے بالکل موافق ہیں. اچھا آپ اگر اس میں اختلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو تھوڑی سی روشنی ڈال دوں میں اس پہ، تھوڑی سی ہم تم بات کر لیتے ہیں. روشنی مت ڈالے. میں نے آپ سے مفتی صاحب تو پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ حق ہیں ان کے، تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہو حق ہیں اور میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں تو ڈالنے میں نہیں دے رہے. دیکھیے ہر عالم جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بحث میں اترے. میرا کام جو ہے بحث و مباحثہ کا ہے ہی نہیں.
آپ ارے مفتی صاحب معزز ہیں، قابل محترم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اچھا ایک بات بتائیں آپ، ایک بات اور بتا دیں مجھے، ایک آمین ثم آمین، ایک بات اور بتا دیں حضرت، آپ بریلویوں کو مانتے کیا ہیں؟ حضرت اس میں کیوں جا رہے ہیں آپ؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، جنت یا جہنم تھوڑے اس کا تھوڑے نہیں آپ کیا مانتے ہیں، آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم بریلویوں کو آپ کیا مانتے ہیں؟ حضرت بریلویوں میں اکثریت جو ہے الحمدللہ علماء کرام کی قدر کرنے والی ہے. بریلوی حضرات جتنا چندہ دیتے ہیں شاید ہی کوئی دوسری جماعت والے چندہ. میں اس طرف نہیں پوچھ رہا آپ سے، میں پوچھ رہا ہوں آپ مسلمان مانتے ہیں بریلویوں کو یا مشرک مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں، الحمدللہ بریلوی حضرات مسلمان ہیں، 100 مرتبہ. ماشاء اللہ. اچھا جو ہمیں مشرک کہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں حضرت، یہ کس نے کہا، کیوں کہا، کس عقیدے کی اب بنیاد؟ آپ جیسے آدمی اگر دنیا میں ہو تو پھر اختلاف ہی نہیں ہو مفتی صاحب، بات تو یہی ہے. بالکل حضرت، بالکل حضرت، اختلاف نہیں ہونا. اب دیکھیے وہ بات تو ایک الگ رہی، آپ کو آپ کا مسلک مبارک، مجھے میرا مسلک مبارک، لیکن اگر آپ جیسے آدمی گفتگو کرنے والے ہوں تو یہ اختلاف ختم ہو جائے انشاءاللہ، اللہ کرے ختم ہو جائے. لیکن ہم پہ ہر بات پہ، ہماری ہر عمل پہ، ہماری شرک و بدعت کا ہم پہ فتویٰ لگایا جاتا ہے، طرح طرح کی ہم سے بحث موبائل سے کی جاتی ہے، ہم سے سوال کی جاتی ہے، ہم سے حوالے مانگے جاتے ہیں، ہم سے ثبوت مانگے جاتے ہیں، ہمارے ہر عمل کا ثبوت مانگا جاتا ہے. آپ سے آپ کا نام بھول گیا ہمیں. میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے. جی حضرت مولانا طاہر صاحب، میں آپ سے ایک بات عرض کروں. جی اصل میں ہمارے اندر کیا ہو گیا ہے، بات چیت کا انداز جو ہے ہم نے ایسا اپنا لیا جیسا کہ ہم کسی دشمن سے گفتگو کر رہے ہوں. اس لیے جو ہے آپسی مصالحت جلدی نہیں ہو پاتی ہے. جی ہم اگر پیار و محبت کے ساتھ، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر بھی اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ مہذب انداز میں دلائل کی روشنی میں بالکل پیار و محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرے گا تو انشاءاللہ آپ اپنا موقف ان کو سمجھا سکتے ہیں، وہ اپنا موقف آپ کو سمجھا سکتے ہیں. درمیان میں جو اختلاف ہوگا اس کو بھی بڑے ہی پیار و محبت کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا دیکھی، وہ ایسا بولتا ہے، وہ ایسا بولتا ہے، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس میں آ کر ہم اپنی زبان کو تھوڑا ترش بنا لیتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایسا معلوم نہیں دیتا، ویسے اللہ کی رحمت ہے. آپ نے اس دن جو ہے، میں بالکل سو رہا تھا اس وقت آپ کا فون آیا تو میں آدھا گھنٹہ میرے خیال سے بات کی آپ سے. جی لیکن اب دوبارہ آپ کا فون آیا تو پھر بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اصل میں آپ سے گفتگو کر کے مجھے بہت اچھا لگا تھا اس دن. جی آپ سے گفتگو کر کے مجھے اچھا لگا تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے الحمدللہ، اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. جی فرمائیے. ہاں تو میں بھی گفتگو کر کے آپ سے اس دن بڑا خوش ہوا تھا کیونکہ مجھے بہت کم ملتے ہیں ایسے بات گفتگو کرنے والے. جی بس الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں ایک دم. بھائی ایسا ہے کہ آپ جو ہے مصلحت کی بات کرو، ایسی بات کرو جو عوام کا بھی مطلب فائدہ ہو، عوام سمجھے، دین کے راستے پہ آئے عوام، اس کی اصلاح ہو. اب الٹی سیدھی باتیں کرنے، طرح طرح کی باتیں کرنی، پھر ہم پہ ایک دم کفر و شرک کے فتوے لگا دینے. صحیح بات. میرے کسی بھی بیان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. نہیں میں نے ایسی بات تو نہیں سنی آپ کی. خیر جی چلیے ٹھیک ہے، پھر آرام فرمائیے. آپ ایک بات بتاؤں، میں نے جب کہنا تو نہیں چاہیے، پہلی دفعہ میں نے جب حج کیا تھا تو میرے کمرے میں جو حضرات تھے وہ سارے کے سارے سنی حضرات تھے. جی بریلوی حضرات تھے سارے کے سارے. الحمدللہ پورے 40 دن ہم مل جل کر صلاۃ و سلام پڑھنے جاتے تھے اور حج اور عمرہ ہم نے مل کر. ماشاء اللہ، یعنی صلاۃ و سلام بھی آپ پڑھتے ہیں؟ بالکل پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے حاضر ہو کر جو طریقہ بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں حضرت ایک گزارش کروں گا آپ سے. جی اگر آپ آج بھی میرا ان عالم صاحب سے ربط ہے جن کے ساتھ میں نے حج کیا تھا، وہ بالکل سنی عالم ہے، وہ مجھے اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں. ماشاء اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اگر آپ کہیں تو میں تھوڑی بہت قوم کی کچھ اصلاح ہو تو یہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر چڑھا دوں آپ کی ریکارڈنگ یہ والی. جی بالکل چڑھائیے حضرت. بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ سے، ذرا اصلاح ہوگی قوم کی، قوم سمجھے گی. جی چلیے ٹھیک ہے، پھر آپ آرام فرمائیں. آپ پھر کسی نے بات کروں گا میں آپ سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ایک بات آخری بات حضرت. جی فرمائیں. غالباً ایک اور صاحب لکھنؤ سے فون کیے تھے
پتا نہیں کون صاحب تھے, آپ سے نمبر لیا تھا یا کیا تھا مجھے نہیں معلوم. نہیں میں نے تو آپ کا نمبر کسی کو نہیں دیا. ہاں میرا نمبر کسی کو مت دیجیے گا. نہیں میں نے نہیں دیا, میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے. جی 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 حضرت, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.